بسم الله الرحمن الرحيم. فلا جزع من خلة متكشف ولا مرح تحت الغنى أتخيل وأطوي على الخمس الحوايا كمن طوت خيوطة ماري تغار وتفتل وأغدو على القوت الزهيد كما غدا أزل تهاداه التنائف أطحل. یہ اشعار ہیں شنفرہ کے جو صعالیق شعراء میں شمار ہوتا ہے. کچھ اشعار کی تشریح کی گئی تھی، اب یہ چند اشعار 3 اور باقی ہیں اسی کا حصہ ہیں. ان اشعار کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو لامیت العرب کہا جاتا ہے. لامیت العرب اسی نام سے ان کو جانا جاتا ہے، یعنی عربوں کا وہ قصیدہ جس کا آخری حرف لام ہے. بہت سے قصیدے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ اس وزن میں اور اس قافیے میں انہوں نے یہ قصیدہ کہا ہے، بالکل نہیں، بلکہ بہت سے اشعار ایسے ہیں جو لام پر ختم ہوتے ہیں، لیکن اس کو شہرت ہو گئی. ہوتا ہی ہے کہ انتخاب اور لوگوں کی پسند کبھی کبھی کسی چیز پہ ہو جاتی ہے تو اس کو شہرت حاصل ہو جاتی ہے. تو اس قصیدے کو لامیت العرب کے نام سے جانا جاتا ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک قصیدہ اور ہے جس کو لامیت العجم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ طغرائی کا قصیدہ ہے. لامیت العجم وہ بھی لام ہی پر ختم ہوتا ہے تو اسے لامیت العجم کہا جاتا ہے. فلا جزع من خلة متكشف ولا مرح تحت الغنى اتخيل. جزع کے معنی ہوتے ہیں گھبرانا، پریشان ہونا، گھبرانا، پریشان ہونا. جزع یجزع جزعا جزوعا قرآن کریم میں آیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جزع گھبرانا. فلا جزع من خلۃ متکشف، خلہ کے معنی ہوتے ہیں محتاجگی کے، مفلسی کے، محتاجگی کے، مفلسی کے. اسی سے اس کے معنی ضرورت کے بھی لے لیتے ہیں، معنی بھی لیتے ہیں. خلہ کے معنی محتاجگی کے، مفلسی کے. اصل یہ نکلا ہے خلل سے. خلل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس کے اندر فساد ہو، جس کے اندر کھوٹ ہو، تو وہیں سے نکلا ہے خلل، اسی سے خلہ ہو گیا. تو خلۃ متکشف محتاجگی کے، مفلسی کے اور ضرورت کے. اس کی جماعتی ہے خلال، اس کی جماعتی ہے خلال. اور خلہ بھی استعمال کرتے ہیں جس کے معنی دوستی کے ہوتے ہیں. خلہ کے معنی دوستی کے. خلہ اگر استعمال ہو تو اس کے معنی دوستی کے، محبت کے، مودت کے، اس معنی میں سے لیتے ہیں. من خلہ ہے لیکن یہاں من خلۃ متکشف. تکشفہ معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا، تکشفہ ظاہر ہونا کسی چیز کا. متکشف ایسی ضرورت جو ظاہر ہو، ایسی ضرورت جو ظاہر ہو، ایسی ضرورت جو ظاہر ہو. خلۃ متکشف نمایاں ضرورت ایک معنی یہ ہے، اور نمایاں مفلسی اور محتاجگی، بڑی مفلسی اور محتاجگی، نمایاں مفلسی اور محتاجگی. فلا جزع من خلۃ متکشف، فلا جزع تو میں نمایاں محتاجگی سے اور مفلسی سے گھبراتا نہیں ہوں. میں گھبراتا نہیں ہوں من خلۃ متکشف، نمایاں مفلسی سے اور نمایاں محتاجگی سے. کھلی ہوئی مفلسی اور کھلی ہوئی محتاجگی سے میں گھبراتا نہیں ہوں. فلا جزع من خلۃ متکشف تو میں گھبراتا نہیں ہوں نمایاں اور کھلی ہوئی محتاجگی اور مفلسی سے. میں کھلی ہوئی محتاجگی اور مفلسی سے میں گھبراتا نہیں ہوں. ولا مرح تحت الغنى اتخیل، ولا مرح، مرح یمرح کے معنی ہوتے ہیں اترانا. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اترا کر مت چلو، زمین کے میں اترا کر مت چلو. تو مرح، ولا مرح جازع مرح سے وزن پہ، ولا مرح اور نہ میں اترانے والا ہوں. تحت الغنى، تحت الغنى اے فی الغنى مالداری میں، غنا مالداری میں.
ولا مرح تحت الغنا، اور نہ میں اترانے والا ہوں مالداری میں، اور نہ میں مالداری میں، میں ثروت میں، مالداری میں میں اترانے والا نہیں ہوں۔ اتخیل، تخیل، یہ تخیل خیال کرنا بھی ایک ترجمہ ہوتا ہے، اتخیل میں خیال کرتا ہوں۔ ایک دوسرا ترجمہ اس کا ہوتا ہے، دوسرے معنی ہوتے ہیں تکبر کرنا، تکبر کرنا۔ قرآن میں بھی آیا ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے اس کو جو مختال ہو، جو مختال ہو یعنی تکبر کرنے والا ہو اور بیجا فخر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس کو جو تکبر کرنے والا ہو اور بیجا فخر کرنے والا ہو۔ اتخیل، تکبر کرنے والا۔ ولا مرح تحت الغنا اتخیل، ولا مرح، اور نہ میں مالداری میں تکبر کا اظہار کرتے ہوئے، تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اترانے والا ہوں، اور نہ میں مالداری میں تکبر کا اظہار کرتے ہوئے، تکبر کو ظاہر کرتے ہوئے اترانے والا ہوں۔ ولا مرح تحت الغنا اتخیل، اور نہ میں مالداری میں تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اترانے والا ہوں۔ ولا مرح تحت الغنا اتخیل، اور نہ میں مالداری میں تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اترانے والا ہوں۔ فلا جزع من خلۃ متکشف، تو کھلی ہوئی مفلسی، کھلی ہوئی محتاجگی سے نہ میں پریشان ہونے والا ہوں، کھلی ہوئی مفلسی اور محتاجگی سے نہ میں پریشان ہونے والا ہوں۔ ولا مرح تحت الغنا اتخیل، اور نہ میں مالداری میں، تحت فی کے معنی ملیں گے، مالداری کے نیچے، مالداری میں میں تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اترانے والا بھی نہیں، اترانے والا بھی نہیں۔ وَأَطْوِي عَلَى الْخَمْسِ الْحَوَايَا، خمس اور خمس دونوں استعمال ہوتے ہیں خالی پیٹ کے، وہ بھوک کی حالت میں۔ وَأَطْوِي عَلَى الْخَمْسِ الْحَوَايَا كَمَنْ طَوَتْ خُيُوطَةُ مَارِجٍ تُغَارُ وَتُفْتَلُ، پھر پڑھ دیتا ہوں۔ وَأَطْوِي عَلَى الْخَمْسِ الْحَوَايَا كَمَنْ طَوَتْ خُيُوطَةُ مَارِجٍ تُغَارُ وَتُفْتَلُ۔ طوى يطوي طين کے معنی ہوتے ہیں لپیٹنا، طوى يطوي طين، لوى يلوي لين اس کے معنی بھی ہوتے ہیں موڑنا، اور طوى يطوي طين اس کے معنی لپیٹنا۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، آسمان کو ہم لپیٹ دیں گے جیسے رجسٹر لپیٹا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بچائے اس دن کی دہشت سے۔ وَأَطْوِي عَلَى الْخَمْسِ الْحَوَايَا، اور طوى يطوي طين لپیٹنا۔ طوي بساطه یہ مجهول استعمال ہوتا ہے، طوي ان کا بوریا بستر لپیٹ دیا گیا، ان کا بوریا بستر لپیٹ لیا گیا، طوي بساطه۔ وَأَطْوِي عَلَى الْخَمْسِ، خمس، خمس يخمس خمسا وخمسا اس کے معنی ہوتے ہیں پیٹ کا خالی ہونا، خمس یخمس خمسا وخمسا اس کے معنی ہوتا ہے پیٹ کا خالی ہونا۔ وَأَطْوِي عَلَى الْخُمْسِ الْحَوَايَا، حویۃ کی جمع حوایا، حویۃ کی جمع حوایا۔ خمس یخمس خمسا وخمسا خالی پیٹ ہونا، پیٹ کا خالی ہونا، پیٹ کا خالی ہونا۔ حویۃ کی جمع حوایا، قرآن میں بھی آیا ہے الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم، حوایا کا لفظ قرآن میں الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ چربی جس کو پیٹھ نے اپنے پاس رکھا ہو یا آنتوں نے، یا جو گوشت سے ملی ہوئی چربی ہو۔ حویۃ کی جمع حوایا، حویۃ کی جمع حوایا جس کے معنی ہوتے ہیں آنتیں، آنتیں بھی لپٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ حوا یحوی حین کے معنی ہوتے ہیں احاطہ کرنا، لپیٹنا، اس کے معنی بھی ہوتا ہے آنتوں کے معنی میں، آنتوں کے معنی۔ حویۃ کی جمع حوایا آنتیں، حویۃ کی جمع حوایا آنتیں۔ وَأَطْوِي عَلَى الْخُمْسِ الْحَوَايَا كَمَنْ طَوَتْ، انطوت لپٹ جانا، طوى مانے لپیٹنا اور انطوت مانے لپٹ جانا۔ یہ لازم نہیں بلکہ یہ متعدی نہیں بلکہ لازم ہے، انطوت لپٹ جانا۔
मुड़ जाना, लिपट जाना, सिकुड़ जाना, इन तमाम मानों में आता है। खुयूता तो ये जमा है खैतुन की, तो खैतुन की दो जमा आती है, एक अखियात और खुयूता, एक अखियात और खुयूता और खुयूत, ता के साथ भी ये जमा ही आती है, ता के साथ भी जमा आती है। इसी तरह से ता के साथ जमा की एक मिसाल और है, आपने बार बार पढ़ा होगा मुअव्वज़तैन में, मिनल जिन्नति वन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास कुरान में आया है। तो जिन्नत ये क्या है? ये जिन्नियुन की जमा है, जिन्नियुन वाहिद है और जिन्ना जमा है ये। तो मिनल जिन्नति व जिन्नातों में से, इंसानों में से, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो इसका वाहिद जिन्नुन नहीं है, जिन्नुन तो खुद ही जमा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इंस और जिन, लेकिन ये जिन्नियुन वाहिद है और जिन्नतुन जमा है, मिनल जिन्नति वन नास। लगता है ऐसा कि मुफरद है, लेकिन मुफरद नहीं बल्कि नास जैसे जमा है इंसान की, इसी तरह से जिन्नियुन की जमा जिन्ना है। इसी तरह अब ये खुयूततुन ये जमा है, खैत की जमा है, इसकी अखियात है और खुयूत खुयूता। मारियन, मारियन के बनाते हैं शिकारी के, बामुहारा तर्जुमा है शिकारी के, लेकिन लफ्ज के लिहाज से इसका तर्जुमा है मरा यमरी मरियन, मरा यमरी मरियन, जिसके माने होते हैं हरकत देना, किसी चीज को हरकत देने के लिए मरा यमरी मरियन का लफ्ज आता है, मरी मरा यमरी मरियन। खुयूततु मारियन, शिकारी की रस्सी, शिकारी की रस्सी, रस्सियां, शिकारी की रस्सियां, लफ्जी माने क्या है? हरकत देना, मरा यमरी मरियन, हरकत देना। तो गारो, अगारा युगारो, अगारा युगीरो इगारतन, फिर उसी से तो गारो है। हब्ल के साथ इस्तेमाल हो, हब्ल के साथ जब इस्तेमाल हो तो उसके माने होते हैं मजबूत बटना, मजबूत बटना, रस्सी को खूब बटना। अहकम अल फतल, अहकम अल फतल, मजबूत बटना, इतना मजबूत बटना कि जल्दी टूटे नहीं, जैसे सोटे वगैरह बनाते हैं, कोड़े बनाते हैं, इतने मजबूत बटे हुए होते हैं कि जल्दी टूटते नहीं है। तो इसी तरह से ये अहकम अल फतल, अहकम अल फतल, फतल माने बटना। आगे फिर आ रहा है तुफ्तलु, और बटा जाना, फतला यफ्तलु फतलन, बटना। फतील कहा जाता है बत्ती को, जो बत्ती पहले चराग जलाते थे तो उसमें एक बत्ती होती थी, या लालटेन जलाते थे उसमें एक बत्ती होती थी, तो उसको बटते थे, बट के उसमें तेल उसमें लगा देते थे, तेल नीचे होता था, ऊपर से चराग की रोशनी होती थी। तो इस तरह से चराग का सिलसिला था। तो गारो व तुफ्तलु गोया कि मजबूत बटने के माने में है। तो गारो मजबूत बटना और तुफ्तलो आम तौर पर बटना, फतल यफ्तलु बटना, बटने के लिए इस्तेमाल होता है, रस्सी बटने के लिए। फतील और फत्ताल बटने के माने में इस्तेमाल होता है। तो अवातवी अलल खुम्सिल हवाया, मैं भूख की हालत में, मैं भूख की हालत में अपनी आंतों को लपेट लेता हूं, मैं भूख की हालत में आंतों को लपेट लेता हूं। वातवी अलल खुम्सिल हवाया, मैं भूख की हालत में आंतों को लपेट लेता हूं, मैं भूख की हालत में आंतों को लपेट लेता हूं, मैं भूख की हालत में आंतों को लपेट लेता हूं। कमन तवत, जैसे कि या जिस तरह शिकारी की रस्सियां लिपटती हैं, शिकारी की रस्सियां लिपटती हैं, जिस तरह के शिकारी की रस्सियां मैं भूख की हालत में आंतों को लपेट लेता हूं, जिस तरह शिकारी की रस्सियां लिपटती हैं, जिनको, जिन रस्सियों को बटा गया है और मजबूत बटा गया है, जिन रस्सियों को बटा गया है और मजबूत बटा गया है, जिन रस्सियों को बटा गया है और मजबूत बटा गया है। लफ्जी तर्जुमा तो बटा जाता है और मजबूत बटा जाता है, मजबूत तो बटा जाता है मुजारे है, जिन रस्सियों को बटा गया है और मजबूत बटा गया है। शिकारी की रस्सियां जिनको बटा जाता है और मजबूत बटा जाता है और खूब बटा जाता है, कि शिकारी की रस्सियां जिस तरह से लिपटती हैं, जिनको बटा जाता है और मजबूत बटा जाता है। तो गारों के माने मजबूती से बटा जाना, और तुफ्तलो ये बटाना।
تو یہاں ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے خاص ہو گیا پھر عام ہو گیا، پہلے خاص ہو گیا پھر عام ہو گیا۔ خاص کا مطلب کیا؟ پہلے تذکرہ کر دیا خوب بٹنے کا اور بعد میں کہے عام طور پر بٹنا۔ تنزل الملائکۃ والروح، پہلے خاص کر دیا ملائکہ کو، پہلے عام کر دیا ملائکہ کو، اور روح کو، روح الامین کو بعد میں تذکرہ کیا۔ یہاں تو عام سے خاص کی طرف گئے ہیں، لیکن یہاں پہلے خاص کر، پہلے جن کو مضبوط بٹا جاتا ہے اور بٹا جاتا ہے۔ تو گویا کہ دونوں کے معنی یہ ہے کہ جن کو مضبوطی کے ساتھ بٹا جاتا ہے، جن کو مضبوطی کے ساتھ بنایا جاتا ہے، جن کو مضبوطی کے ساتھ ان کی کاریگری دکھائی جاتی ہے، اس معنی میں ہے۔ پھر سنیے، وَأَطْوِي عَلَى الْخُمْسِ الْحَوَايَا، اور میں بھوک کی حالت میں اپنی آنتوں کو لپیٹ لیتا ہوں۔ یہ ایک تعبیر ہے یہ کیا مطلب؟ میں بھوک کی حالت میں سفر کرتا ہوں۔ یہ لپیٹنا، کون انسان اپنی آنتوں کو لپیٹ سکے گا نکال کے بعد؟ تو یہ ایک تعبیر ہے کہ میں بھوک کی حالت میں سفر کرتا ہوں، میں بھوک کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، بھوکا پیاسا، اور اپنی ساری ضرورتوں کو پس انداز کر کے، ساری ضرورتوں کو پیچھے چھوڑ کر میں سفر کرتا ہوں، اور اس میں کسی کی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ وَأَطْوِي عَلَى الْخُمْسِ الْحَوَايَا، اور میں بھوک کی حالت میں اپنی آنتوں کو لپیٹ لیتا ہوں، کمن طوت، جس طرح سے لپٹ جاتی ہیں شکاری کی رسیاں، جن کو بٹا جاتا ہے اور مضبوط بٹا جاتا ہے۔ جس طرح سے لپٹ جاتی ہیں شکاری کی رسیاں، جن کو بٹا جاتا ہے اور مضبوط بٹا جاتا ہے، جن کو بٹا جاتا ہے اور مضبوط بٹا جاتا ہے۔ اور آگے دیکھیے، وَأَغْدُو عَلَى الْقُوتِ الزَّهِيدِ كَمَا غَدَا أَزَلُّ تَهَادَاءُ التَّنَائِفُ أَطْحَلُ۔ وَأَغْدُو، غدا یغدو غدوًا عام لفظ ہے جس کے معنی ہے صبح کے وقت نکلنا۔ غدا یغدو غدوًا، اغدو ہے، اغدو وأروح، میں صبح کو جاتا ہوں شام کو واپس آتا ہوں۔ غدا یغدو غدوًا، غدوۃً او روحۃً، حدیث پاک میں آیا ہے غدوۃ یا غدوۃ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ صبح کے وقت یا شام کے وقت اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ تو وہی غدوہ اور روحہ اسی معنی، اسی سے نکلا ہے کہ اغدو، میں صبح سویرے نکلتا ہوں، میں صبح سویرے نکلتا ہوں۔ علی القوت الزہیدی، قوت یہ قوت نہیں ہے بلکہ قوت ہے۔ قوت کے معنی ہوتے ہیں روزی کے، قوت کے معنی روزی کے، اور قوت کے معنی طاقت کے، پاور کے، پاور، اور قوت کے معنی پاور، قوت الاسلام اگر کہیں تو اس کے معنی ہوتے اسلام کی طاقت، اسلام کا پاور۔ اور یہ ہے قوت معنی روزی کے، خوراک کے، انسان جو کھاتا ہے وہ اس سے مراد ہے۔ علی القوت الزہیدی، قوت الزہیدی اردو میں استعمال کرتے ہیں محاورے میں، قوت لا یموت، قوت لا یموت، یعنی ایسی روزی جس سے انسان مرے گا نہیں، یعنی بقدر کفاف روزی، تو اس کے لیے قوت لا یموت کی تعبیر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اصلا یہ تعبیر عربی کی لیکن اردو میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ وَأَخْذُوا عَلَى الْقُوتِ الزَّهِيدِ، زہید کے معنی، زہیدہ کے معنی ہوتے ہیں بے رغبتی کرنا، معمولی کے معنی میں زہید کے معنی ہے معمولی، زہید کے معنی ہوتے ہیں معمولی کے، زہید کے معنی معمولی کے، اور سے لڑکے سب بند کیے ہوئے ہیں۔ وَأَخْذُوا عَلَى الْقُوتِ الزَّهِيدِ، اور میں معمولی روزی پر، معمولی خوراک لے کر صبح سویرے نکل جاتا ہوں، معمولی خوراک لے کر یا معمولی کھانا لے کر صبح سویرے نکل جاتا ہوں۔ وَأَغْدُو عَلَى الْقُوتِ الزَّهِيدِ، میں معمولی خوراک کو لے کر یا معمولی کھانا کھا کر صبح سویرے نکل جاتا ہوں، کما غدا، جس طرح سے نکلتا ہے۔ اب کیا نکلتا ہے؟ کما غدا، غدا یغدو غدوًا، جس طرح سے نکلتا ہے۔ میں معمولی روزی کو لے کر یا معمولی خوراک کو لے کر موٹا جھوٹا کھا کر میں نکل جاتا ہوں، یہ کیا نہیں چاہتا، میں موٹا جھوٹا کھا کر نکل جاتا ہوں جس طرح سے نکلتا ہے۔ ازل، ازل یہ ہے، اس سے پہلے ذئب محذوف ہے، ذئب ازل، جس کے معنی ہوتے ہیں بھیڑیے کے، ازل بھیڑیے کے،
ذئب ازل، تیز رفتار بھیڑیا، جو تیز رفتار بھیڑیا ہوتا ہے اس کو ازل کہتے ہیں، ازل زا سے یہ تیز رفتار بھیڑیا، اور ازل، اور اس کے بعد اس کی ایک صفت اور آ رہی ہے اطحل، اطحل اخیر میں ہے، اسی کی صفت ہے کما غدا ازل اطحل، جس طرح سے نکلتا ہے ایک تیز رفتار بھیڑیا جو اطحل سفید سیاہی رنگ کا ہے، سفید سیاہی مائل ہے، اطحل کے معنی ہے سفید سیاہی مائل، سفید سیاہی مائل، اطحل سفید سیاہی مائل، تو ازل کے معنی ہوگا تیز رفتار بھیڑیا، اور اطحل کے معنی ہوتے ہیں سفید سیاہی مائل۔ اب بیچ میں دو لفظ ملے، ازل و اطحل تیز رفتار بھیڑیا، اور اطحل سفید سیاہی مائل، سفید سیاہی مائل۔ اب اس کے بعد تہاداہ الطنائف، تہادا یہ تہادا تہادین ہدیہ کرنا، تہادا کے معنی ہوتے ہیں ہدیہ کرنا، تہاداہ الطنائف، تنوفتن کی جمع تنائف، تنوفتن کی جمع تنائف، جس کے معنی ہوتے ہیں جنگل کے، بیابان کے، تنوفتن کی جمع تنائف، جنگل کے، بیابان کے، جنگل کے بیابان کے، تنوفتن کی جمع تنائف، جنگل کے بیابان کے، جنگل کے بیابان کے۔ اتحادہ تہادہ تحابو اسی سے ہے، ہدیہ دو محبت بڑھے گی، تو یہ تہادہ یہ تہادہ تہادین ہدیہ دینا، باہمی ہدیہ دینا۔ التنائف تنوفتن کی جمع تنائف، جس کے معنی ہوتے ہیں بیابان کے، جنگل کے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک بھیڑیا ایک جنگل سے دوسرے جنگل، دوسرے جنگل سے تیسرے جنگل، تیسرے جنگل سے چوتھے جنگل اپنی رزق کی تلاش میں اور اپنی کامیابی کی پہچان میں نکل جاتا ہے اور سرگردہ پھرتا رہتا ہے، اسی طرح سے میں بھی ہوں کہ میں ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہوں، بلکہ بلندیوں کے لیے اور کامیابیوں کے حصول کے لیے میں برابر سرگردہ رہتا ہوں، میں برابر پھرتا رہتا ہوں، اور میں کسی حال چین و سکون سے بیٹھتا نہیں۔ جس طرح سے ایک بھیڑیا ایک جنگل سے دوسرے جنگل، دوسرے جنگل سے تیسرے جنگل میں جاتا رہتا ہے، ایسے میں بھی معمولی خوراک کو لے کر اپنی مقصد کے حصول میں آگے بڑھتا رہتا ہوں۔ وَأَغْدُو عَلَى الْقُوتِ الزَّهِيدِ، اور میں معمولی خوراک کو لے کر نکل جاتا ہوں، معمولی خوراک کو لے کر نکل جاتا ہوں صبح سویرے، کما غدا جیسے نکلتا ہے تیز رفتار سرخی سیاہی مائل بھیڑیا، جیسے نکلتا ہے تیز رفتار سرخی سیاہی مائل بھیڑیا، میں معمولی روزی اور معمولی خوراک کو لے کر نکل جاتا ہوں، جیسے نکلتا ہے تیز رفتار سرخی سیاہی مائل بھیڑیا۔ تہاداہ الطنائف، جس کو جنگل اور بیاباں، جس کو جنگل اور بیاباں، تہاداہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھراتے رہتے ہیں، جس کو جنگل اور بیاباں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو پھراتے رہتے ہیں، اس کو گھماتے رہتے ہیں، اس کو گھمانا، تہادا اس کو گھماتے رہتے ہیں، اس کو پھراتے رہتے ہیں۔ لفظی ترجمہ تھا جس کو ہدیہ دیتے ہیں، یعنی ایک جنگل کہتا ہے کہ گویا ایک جنگل کہہ رہا ہے کہ یہاں سامان نہیں تمہارا تو آگے جاؤ، دوسرا جنگل کہتا ہے یہاں سامان تمہیں نہیں ملا تو آگے جاؤ، تیسرا جنگل کہتا ہے یہاں سامان تمہیں نہیں ملا تو آگے جاؤ، یعنی تمہیں شکار نہیں ملے تو آگے جاؤ آگے جاؤ۔ تو جس کو ایک جنگل سے دوسری جگہ، جس کو جنگل اور بیاباں ایک جگہ سے دوسری جگہ پھراتے رہتے ہیں، آگے بڑھاتے رہتے ہیں، اس معنی میں اسے لیا ہے۔ جس طرح سے نکل جاتا ہے ایک تیز رفتار خاکی رنگ کا بھیڑیا، ایک تیز رفتار خاکی رنگ کا بھیڑیا جس کو جنگل اور بیاباں ایک جگہ سے دوسری جگہ پھراتے رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے رہتے ہیں۔ تو جس طرح سے وہ بھیڑیا سرگرداں پھرتا ہے، ایسے میں بھی قناعت پر راضی نہیں ہوں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اس پر میں قائل ہوں، اس کا میں قائل ہوں۔ وَأَغْدُو عَلَى الْقُوتِ الزَّهِيدِ، اور میں معمولی خوراک پر نکل جاتا ہوں، جیسے نکل جاتا ہے ایک تیز رفتار سرخی سیاہی مائل بھیڑیا جس کو بیاباں اور جنگل ایک جگہ سے دوسری جگہ پھراتے رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے رہتے ہیں۔ یہ ہے لامیۃ العرب جو
شنفرہ کے اشعار ہیں، یہ چند اشعار اس میں سے انہوں نے پیش کیے ہیں، ورنہ یہ 70 کے قریب اشعار ہیں، پوری ایک کتاب چھپی ہے، 70 کے قریب اشعار ہیں، اور اس میں اسی طرح کے مشکل الفاظ ہیں، اور زمانۂ جاہلیت کا نمونہ ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں اپنی دھوس جمانے کے لیے لوگ الفاظ مشکل سے مشکل لاتے تھے، اپنے الفاظ کے ذریعے سے اپنی عظمت کا اور اپنی برتری کا احساس کرتے تھے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ زمانۂ جاہلیت کی شاعری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہاں الفاظ کا شکوہ پایا جاتا ہے، بھاری بھرکم الفاظ ایسا لے آئیں گے کہ جیسے انسان اس جیسا لا ہی نہیں سکتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، فصیح و بلیغ، دوسرے کو عجم کہتے تھے، تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ وہ ایسے الفاظ لائیں۔ معنی کوئی مشکل نہیں، اندرون میں کوئی خیال بہت باریک نہیں ہے، اندرون میں کوئی خیال بہت باریک نہیں ہے، خیال تو وہی عام سا ہے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ تنائف کا لفظ ہے۔ تنائف کہاں کوئی استعمال کرتا ہے؟ جنگل کے معنی میں الغابات استعمال کریں گے، یا صحرا استعمال کریں گے، البریہ استعمال کریں گے، لیکن یہ تنائف تنوفہ لے آئے ہیں، اور بھی اسی طرح کے اور بھی الفاظ ہیں بھاری، یہ چیزیں ہیں۔ چلیے آگے، اب درید بن سمہ کے اشعار۔ درید بن سمہ، یہ ہے درید ابن سمہ، سن 8 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے، اور 629 میں یہ شاعر ہے، شاعر جاہلی، جاہلی شاعر ہے، فارس من فرسان قبیلت حوازن، اور قبیل حوازن کے شہ سواروں میں سے ایک شہ سوار ہے۔ قاتل المسلمین، مسلمانوں سے اس نے جنگ کی، فقتل فی وقعت حنین، تو حنین کے جنگ میں اسے مار دیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا، مشرکین کی طرف سے تھا یہ۔ وَيَرْجِعُ نَسَبُهُ لِبَنِي جُشَم بن حوازن، اور اس کا نسب بنو جشم تک پہنچتا ہے جو حوازن سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا نسب بنو جشم تک پہنچتا ہے جو حوازن سے تعلق رکھتے ہیں۔ وَجَعَلَهُ ابن سلام الجمحی، ابن سلام جمحی ایک ہے مورخ جو ادب عربی میں خاص طور پہ شاعری کے فن میں بڑا کمال رکھتے ہیں۔ ابن سلام نہیں ہے، بلکہ کیا نام ہے؟ ابن سلام، ابن سلام جمحی۔ وجعلہ ابن سلام الجمحی اول شعراء الفرسان، اور ابن سلام جمحی نے اس کو شہ سواروں کا پہلا شاعر شمار کیا ہے، شہ سواروں کا پہلا شاعر شمار کیا ہے ابن سلام جمحی نے۔ ایک شہ سوار وہ بھی ہے جو عامر ابن مادی قریب ہے، اس کے شعر پڑھے نا، لیس الجمال بمئزر فعلم وإن ردیت بردا، وہ بھی شہ سوار تھا، تو یہ بھی ایک شہ سوار ہے، لیکن شہ سواروں میں یہ پہلا شاعر ہے، بہت نمایاں۔ وکان اطول الفرسان غزوا، اور اس نے بہت طویل لڑائی لڑی ہے، شہ سواروں میں جنگ کے لحاظ سے بہت لمبی عمر پائی ہے۔ وابعدہم اثرا، اور بہت دور رس اثرات رکھنے والا ہے۔ واکثرہم ظفرا، اور اکثر میں کامیاب ہونے والا، اکثر جنگوں میں یہ کامیاب ہونے والا تھا۔ غزا نحو 100 غزاتن، 100 جنگیں اس نے لڑی ہیں، 100 سال کی عمر پائی، 100 سال کی عمر بھی پائی اس نے، تو 100 جنگیں اس نے لڑی ہیں۔ ما اخفق فی واحدۃ منہا، کسی ایک میں بھی یہ ناکام نہیں ہوا۔ اخفق مانے ناکام ہونا، کسی ایک میں بھی یہ فیل نہیں ہوا، کسی ایک میں ناکام نہیں ہوا۔ وَأَدْرَكَ الْإِسْلَامَ فَلَمْ يُسْلِمْ، اسلام اس کے زمانے میں ابھرا، اس کے زمانے میں اسلام کو اقبال حاصل ہوا، ترقی حاصل ہوئی، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ وَكَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اس کے بھائی تھے، وَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ يَغُوث، جن میں عبداللہ اور عبد یغوث، اس زمانے میں عبد یغوث، یغوث و یعوق و نصر، یہ سب بتوں کے نام ہیں، تو انہی کی طرف منسوب کر کے نام رکھتے تھے۔ وَكَانَ لَهُ ابْنٌ وَهُوَ شَاعِرٌ، اور اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی شاعر تھا، اس کا نام سلمہ ہے۔ خطب درید الشاعرۃ الخنساء، درید نے جو مشہور شاعرہ ہیں خنسا، ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، ان کو نکاح کا پیغام بھیجا درید نے۔ وتغزل بها، اور ان کے تعلق سے غزل کے اشعار کہے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فلما رفضته حجاها، جب انہوں نے انکار کیا تو اس نے ان کی برائی شروع کر دی، شاعر تھا تو اس نے ان کی برائی شروع کر دی اور برائی کرتا رہا۔ شارک درید مع المشرکین فی غزوۃ حنین، درید نے مشرکین کے ساتھ
حنین کی جنگ میں شرکت کی. وکان عمرہ ما یزید من مئۃ سنۃ، اور اس کی عمر 100 سال سے زائد تھی، 100 سال سے زائد تھی. وَلَهُ دیوان فیہ ابیات رائعہ، اور اس کا ایک دیوان ہے جس میں بہت سے اچھے اشعار ہیں. یہ ہے مختصر تعارف شاعر کا. اس سے آپ واقف ہو جائیں گے کہ شاعر کون ہے، کس زمانے کا ہے اور اس کی کیا خصوصیت ہے.